بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 162 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعا الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون لیطفئوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اپنے منہ سے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت، ودین الحق، اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ عزیز طلبہ، یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اسلام کی دعوت دی جائے اور وہ کسی پیغمبر کی رسالت کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہو، یعنی کہ رسالت کا انکار کر کے وہ اللہ پر جھوٹ ہی تو باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جو ہے وہ ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھے، یعنی جب اس کو اسلام کی دعوت دی جائے تو کہے کہ آپ کو میں رسول نہیں مانتا، آپ کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ پہلی آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دوسری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں اسلام قبول کرنا نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے جو ہے وہ بجھا دیں۔ ان کے ارادے یہ ہیں، یریدون، ان کے ارادے یہ ہیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے ان کو اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ ان کے ارادوں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ، اسلام جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، اور کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، ولو کرہ الکافرون، کافروں کو جتنا برا مرضی ہی لگ جائے، انہیں اسلام کی ترقی اور اس کا عروج جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ ان کی اس ناگواری کی وجہ سے اسلام کی جو رفعت اور بلندی ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے، دشمنان اسلام جو ہیں وہ اس کی روشنی کو بجھانے کی، اس کی ترقی کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی کہ اسلام کو مٹا دیں۔ آج بھی جو کفار ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ دین کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے، اور افراد میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں۔ دشمن ملکوں کے اندر بھی اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، ان کے افراد جو ہے وہ روز بروز مسلمان ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اسلام کا پھیلاؤ وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسلام کو روکنے کے لیے وہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، لیکن اسلام ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور کسی صورت میں رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ جو آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس پر جو یہودی تھا کعب بن اشرف، جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ یہودیوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے محمد کا نور بجھا دیا، اور اندازہ یہ ہے کہ ان کا یہ دین پورا نہیں ہوگا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی، رنج پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وحی کا تسلسل جاری ہو گیا۔ اب اس میں یہ جو ہے لیطفئوا نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو وہ بجھانا چاہتے ہیں، ان کا یہ ارادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو نور اللہ سے کیا مراد ہے، اس بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 5 قول ذکر کیے ہیں کہ نور اللہ سے کیا مراد ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے دین اسلام مراد ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس سے مراد ہے، اور چوتھا قول انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہیں وہ مراد ہیں، اور 5واں قول علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے منہ سے سورج کے نور کو بجھانا چاہے تو نہیں بجھا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو ختم کرنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور اس کا ارادہ کرنے والے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا دین ہے، اگر اس کو وہ ختم کرنا چاہیں تو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اور یہی قول جو ہے وہ راجح ہے، یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا دین ہی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو وہ جتنا مرضی بجھانا چاہیں، مٹانا چاہیں، جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، کبھی بھی مٹا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، دین جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسے تمام دینوں پر جو ہے وہ غالب کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے اس کے مطابق ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، یعنی دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کو غالب کرنے کا ہی ہے۔ لہٰذا مشرکین جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال دیں، ولو کرہ المشرکون، جتنی مرضی جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالیں، اس کو دبانے کی کوشش کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان کو ناگوار گزرتا ہے اسلام کا پھیلاؤ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نہ پھیلے، ان کی ناگواری کے باوجود جو ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے، دن بدن پھیل رہا ہے۔ شروع میں انہوں نے کتنا ظلم کیے صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف دی اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ ہے اس کو جو ہے وہ غالب کرنے کا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، تو لہٰذا یہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ دین جو ہے وہ دن بدن پھیلتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہے گا۔ کسی صورت بھی جو ہے وہ اسلام کا پھیلاؤ روکے گا نہیں، اسلام کی ترقی رکے گی نہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ومن لا احد، مصنف فرماتے ہیں من کے بعد لا احد کی تفسیر بیان فرمائی کہ کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، اظلم، بڑا ظالم، اشد ظلمن، جس کا ظلم جو ہے وہ شدید ہو، ایسا ظالم کوئی نہیں ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، ممن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹا افترا باندھے، بنسبت الشریک والولد الیہ ووصف آیاتہ بالسحر، کیسے جھوٹا بہتان باندھے، یعنی کیسے اس نے جھوٹا بہتان لگایا، یعنی شریک کی نسبت کے ساتھ، ولد کی اس کی طرف نسبت کر کے، اور اس کی آیات کو سحر کے ساتھ متصف کر کے جو اس نے افترا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی طرف،
اسلام لانے کی جب اسے دعوت دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افترا اس نے باندھا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الکافرین، ظالمین سے مراد جو ہے وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو یعنی کہ کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یریدون لیطفئوا منصوب بان مقدرۃ واللام مزیدۃ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب ذکر فرما رہے ہیں کہ یریدون لیطفئوا جو ہے یہ ان کے مقدر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یعنی حالت نصب میں ہے۔ یریدون یطفئوا ان مقدرہ کی وجہ سے منصوب ہے، اور لیطفئوا کے اندر جو ہے یہ لام زائدہ ہے، واللام مزیدۃ یہ لام زائدہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ تعالیٰ کے نور کو، شرعہ و براہینہ یعنی کہ اس کی شریعت کو اور اس کے دلائل کو، براہین کو بجھا دیں، بافواہہم اپنے منہ کے ساتھ، باقوالہم اپنے اقوال کے ساتھ، یعنی بافواہہم سے مراد ان کے وہ اقوال ہیں جو اپنی زبانوں سے وہ نکالتے ہیں، جو اقوال وہ ادا کرتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ انہ سحر و شعر و کہانت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو شعر ہے یا کہانت ہے، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آیا ہے، یہ جو شریعت آئی ہے، قرآنی احکامات آئے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ یا تو سحر ہے یا پھر شعر ہے یا کہانت ہے۔ واللہ متم مظہر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پورا کر کے رہے گا، مظہر ظاہر کر کے رہے گا، نور ہی اپنے نور کو۔ وفی قراءۃ بالاضافتی، اور جو ہے وہ بعض اور ایک قراءت کے اندر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک قراءت کے اندر اضافت کے ساتھ ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے، اگرچہ کافروں کو جو ہے وہ ناپسند گزرے۔ ذَلِكَ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اس کو غالب کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اس کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے، اپنے نور کو ظاہر کرنے کا ارادہ ہے، یہ اگرچہ کفار کو ناگوار گزرے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر کے ہی رہیں گے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ يُعْلِيهِ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لِيُظْهِرَهُ کا معنی بیان فرما دیا کہ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ تاکہ اس کو ظاہر کر دے، يُعْلِيهِ یعنی کہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، جمیع الادیان المخالفتی، کلہ کا مصداق بیان فرما دیا مصنف نے کہ تمام جو مخالف ادیان ہیں، جو دوسرے ادیان ہیں، مخالف دین ہیں، ان پر جو ہے وہ اس کو غالب کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا، رسول کو ہدایت دی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکین کو ناپسند گزرے یا وہ اس کو ناپسند کریں۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1 یریدون لیطفئوا نور اللہ کا شان نزول ذکر کریں۔ نمبر 2 نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔